کے پہلے سال کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تعمیر کیا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے گھر کہنے سے مراد حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ جو کہ سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دیں، سوار دیں اور خوشبو لگا دیں۔ جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر، زین یا لکڑی۔ جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی۔ گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی۔ اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش گاہ ہے۔ یہ بانس سے بنی ہوئی چارپائی اور وہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ اور ایک لحاف ہے، اور یہ ایک شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھیں تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے۔ اے اہل ایمان، یہاں اس حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہاں وہ ہستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک گھر میں اپنی زندگی کے 9 سال گزارنے کے بعد وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لیں، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی گھر میں ٹھہری رہی۔ پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو، انہوں نے اجازت دے دی، آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنا لی، اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کسی چھوٹے سے حصے میں رہیں جسے آپ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا۔ اور الولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حکم سے حجرہ شریف کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اسے مسجد میں داخل کر دیا گیا۔
اور اسے یعنی حجرہ شریف کو مضبوطی سے مکمل بند کر دیا گیا اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا روشن دام تک کھلا نہیں رکھا گیا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ یعنی عمر بن عبد العزیز نے باقی امہات المومنین کے حجرات بھی ان کے گھر والوں سے خرید دیے اور انہیں مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے قبروں کو مسجد سے الگ کرنے کے لیے مضبوط سیاہ پتھروں کی 5 رخی دیوار بنائی تاکہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ پھر سال گزرتے گئے اور مسلمانوں کے خلفائے راشدین اور ان کے حکمرانوں رحمہم اللہ نے حجرہ شریف اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے تعمیری امور کا خاص اہتمام کیا۔ اور بے شک زائر اور قبر مبارک کے درمیان 3 رکاوٹیں ہیں۔ تانبے کی جالی والی دیوار، پھر اس کے چاروں طرف 5 کونوں والی دیوار ہے اور اس کے اوپر چادر کا غلاف ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی دیوار، اس عظیم مسجد اور حجرے مبارک کی دیکھ بھال سعودی عرب کے دور حکومت میں اپنی عروج کو پہنچی۔ اللہ اس کا حامی و ناصر ہو اور اس کی سلامتی اور ایمان کو قائم و دائم رکھے اور اس کی قیادت کو بہترین اجر سے نوازے۔ یہ ہے مسجد نبوی جس میں لاکھوں افراد سما سکتے ہیں، اور وہ حجرہ شریف ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے اور محبین کے دلوں کو رونق بخشتا ہے۔ خدا کی رحمتیں اور سلامتی ہو ان پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔